ایمل اپنے پھپھو کے بیٹے کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی ہے اسما کے خلاف، تو وہ اسے سمجھاتا ہے کہ ضروری نہیں جو تم سوچتی ہو وہی ٹھیک ہو، تمہیں کہاں سے ایسا لگتا ہے کہ اسما غلط ہو سکتی ہے، میں اس کے ساتھ ہوں، مجھے وہ کہیں سے بھی غلط نہیں لگتی، اور تم اس کی سگی بہن ہو، تمہیں تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ ایمل اپنی بہن اسما کے پاس آتی ہے اور اسے خوب بری سناتی ہے، کہتی ہے تمہاری زندگیوں کے ساتھ ہماری زندگی بھی برباد ہو گئی ہے، تمہاری وجہ سے سب کچھ ہم نے سہنا پڑ رہا ہے۔ مرید جو کہ اپنی بازی کھیل چکا ہے، اپنی چال چل چکا ہے، وہ اب نئے سٹیپ پہ ہے کہ میں اب مزید کیا چلوں جس سے تیر نشانے پہ لگ جائے۔ اسما کے ذہن میں ایک ترکیب آتی ہے اور وہ سارا اپنا مال جمع کرتی ہے، اپنا سونا زیورات، اپنے کاغذات، پراپرٹی، پیسہ سب جمع کرتی ہے، تھیلے میں رکھ کے مرید کے پاس جاتی ہے، کہتے ہیں یہ لو، یہ سب چیزیں لو اور اس گھر سے چلے جاؤ، کیونکہ اس کی شادی طے ہو رہی ہوتی ہے مرید کے ساتھ، تو اسے کہتی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہارے لیے یہی اچھا رہے گا۔ اسما کا باپ اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے تو اس کا دوست کہتا ہے میں تمہاری فیلنگ سمجھ سکتا ہوں، بیٹی کے بھاگ جانے کا درد سب سے بڑا ہوتا ہے، اور تم جس کیفیت میں ہو مجھے خوب اندازہ ہو رہا ہے، اور میں بہت دکھ میں تمہارے شریک ہوں۔ مرید اپنے دوست کے ساتھ بیٹھ کے کش پہ کش لگا رہا ہوتا ہے اور اپنی جیت کا جشن منا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اسما کا رشتہ اس کے ساتھ طے ہو گیا۔ پھر اسے بچپن کی باتیں یاد آتی ہیں کہ کس طرح سے یہ اسے جھٹکارتا تھا اور اسے دھکے دے کے گھر سے نکال دیتا تھا، اور اب اسی کی بیٹی کا رشتہ طے کر رہا ہے مرید کے ساتھ۔ اسما کی پھپھو جو کہ بہت زیادہ طنزیہ لہجے میں بات کرتی ہے، کہتی ہے میں تو ایمل کو اتنی مشکل سے اپنی بہو بنانے کا سوچ رہی ہوں، میں بالکل بھی اس بات پہ راضی نہیں ہوں، کیونکہ ان کا خاندان اس وقت سب کی ناک کٹوا چکا ہے۔ تو آگے سے اس کا بیٹا کہتا ہے کہ ماں اسما بالکل ٹھیک ہے، اسما کے بارے میں آپ کچھ غلط نہ کہیں، تو اسے چپ کرا دیتی ہے۔ فرید بڑے ہی طریقے سے اپنی چال چل رہا ہوتا ہے اور بہت ہی ایسے انداز میں اسما کے باپ کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے، کہتا ہے ایمل بیوی کے لیے تو باہر سے بہت سارے رشتے آ جائیں گے، لیکن اسما کے لیے مشکل ہے، تو آپ اپنی بہن سے بات کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ فوراً اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں نے ایک بات سوچی ہے، اور میں اس وقت اپنی بہن سے اسما کا رشتہ طے کرنے کا سوچ رہا ہوں۔ تو آگے سے کہتی ہے تمہاری بہن ہے، وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوگی اس بات پہ۔ وہ اپنی بہن کو فون کر دیتا ہے تو آگے سے اسے کہتی ہے، وہ فوراً انکار کر دیتی ہے اور اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ آج تو اس نے مجھ سے، میرے بھائی نے مجھ سے ایسی بات کری ہے انہونی کہ میں اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن ہمیں پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پھپھو کے بیٹے کے دل میں اسما کی جگہ ہے اور وہ اسما کو چاہتا ہے۔ پھپھو کے بیٹے کو سگریٹ کی دعوت دیتا ہے اور اسے کہتا ہے، ایک بات سمجھاتا ہے، اسے کہتا ہے میں نے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، مجھے آپ کو ایک مثال دینی ہے، یہ جو سگریٹ کی ڈبی ہے نا یہ ایک دم آپ ہیں، اور جو یہ ماچس ہے نا یہ ایمل بی بی ہیں، آپ لوگوں کی جوڑی بہت شاندار لگتی ہے، آپ بہت ایک ساتھ اچھے لگتے ہو۔ دوسری طرف اسما بیچاری بہت رو رہی ہوتی ہے کہ ایسا میں نے کیا کر دیا کہ میں سب کے سامنے شرمندہ ہو کے رہ گئی ہوں، مجھے خود نہیں پتا کہ میرا گناہ کیا ہے۔ وہ بیچارہ اتنی روتی ہے اور اپنے باپ کے پاس جاتی ہے، ابھی دروازے کے باہر کھڑی ہوتی ہے کہ وہ اس کے رشتے کی باتیں بتا رہا ہوتا ہے کہ اس وقت میری بہن نے بھی انکار کر دیا، تو اسما بھاگ کے جاتی ہے اور باپ سے کہتی ہے میں کسی سے رشتے نہیں کروں گی، اس 2 کے مرید سے اور نہ ہی پھپھو کے بیٹے سے۔ تو اس بات کو سن کے فوراً سے اسما کے باپ کا ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور وہ وہیں پہ گر جاتا ہے۔ اسما اپنے باپ کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہے مصلی پہ بیٹھ کے اور رو رہی ہوتی ہے بہت زیادہ، اور اس وقت اسما کا باپ ہارٹ اٹیک قسم کا آیا ہوتا ہے، جو کہ ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ فی الحال تو یہ بچ گئے ہیں لیکن اسے کوئی بھی پریشانی نہ دی جائے۔ تو بہن آ کے کہتی ہے تم نے کوئی کسر چھوڑی ہے میرے باپ کو مارنے کے لیے، تم کیوں آئی ہو یہاں پہ، چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ ماں بھی بیٹی کو سمجھاتی ہے کہ تم نے کیوں ایسی بات کی، تم نے کیوں اپنے باپ کو دکھی کیا۔ مرید جو کہ اپنی خوشی کا جشن منا رہا ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، کہتا ہے آپ نے اس وقت مرنا نہیں ہے، اگر آپ مر گئے نا تو میری زندگی کا جو مقصد ہے وہ ختم ہو جائے گا۔